يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی زندگی جینے میں اپنے احکامات کا پابند بنایا. حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہی اس زندگی کا خلاصہ ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو دی ہے، اور تمام مخلوقات اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہی مخلوقات میں سے حضرت انسان بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس انسان کی زندگی کی حیثیت کچھ الگ ہے. عام مخلوق کی طرح یا عام جانوروں کی طرح اس کی زندگی نہیں ہے، اور ان انسانوں میں بھی مسلمانوں کی زندگی دوسرے انسانوں سے منفرد ہے، کیونکہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ان کے بچپن سے لے کر ان کی موت تک، اور موت کے بعد والی زندگی تک، موت کے بعد والی زندگی کے بعد کے حال اور احوال تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور ان کے متعلق واضح ارشادات بیان فرما دیے ہیں کہ آپ کی اصل زندگی کب شروع ہونے والی ہے. اس لیے سمجھدار انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح یوں ہی اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، بے انتہا قیمتی ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ ہماری زندگی مسلسل ہمارے کھاتے میں سے کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کتنی زندگی اس دنیا میں رہے گا، کتنے سال جیے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، سارے حالات اس کے لکھ دیے جاتے ہیں اور بتا دیے جاتے ہیں. گویا کہ پیدا ہونے کے بعد انسان کا عمر کی گنتی کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. فرض کریں کسی انسان کو 50 سال عمر ملنا تھی، اب جیسے ہی وہ پیدا ہوا تو ایک دن ہونے کے بعد اس کی 50 سال کی عمر میں سے ایک دن کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. 1 سال تک جیتا رہا تو 1 سال جیسے ہی وہ 1 سال کا ہوگا، 1 سال کے بعد اس کی زندگی کے 50 سال میں سے 1 سال کم ہو گیا. جب 10 سال کا ہوا تو 50 سال کی زندگی میں سے 10 سال کم ہو گئے. 20 سال کا ہوا
تو 20 سال کم ہو گئے، 30 سال کا ہوا تو زندگی میں سے 30 سال کم ہو گئے۔ اس طرح انسان کی زندگی میں سے اس کے اوقات، اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں، اس کے ایام، اس کے سال رفتہ رفتہ کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں۔ تو انسان کے لیے سمجھداری اسی بات میں ہے کہ جو کچھ اس کو وقت ملا ہے اور جو ٹائم اس کو بچا ہوا ہے، زندگی کے جو لمحات اس کے پاس باقی ہیں، ان لمحات کو اپنے لیے کیا جانے؟ غنیمت جانے۔ ان لمحات سے فائدہ اٹھا لے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لہٰذا میں اپنے اس وقت کو ضائع کیے بغیر ان اوقات میں کیا کچھ میں اپنے لیے اچھے اعمال کر سکتا ہوں، آخرت کا ذخیرہ کر سکتا ہوں، ان کو اکٹھا کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی دن میں اتنا شرمندہ ہونا نہیں پڑتا ہے، کسی دن اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے جتنا افسوس اس دن ہوتا ہے جس دن میرا کوئی ایسا دن ختم ہو جائے کہ جس دن میں نے گزشتہ کل کے مقابلے میں کچھ اچھے اعمال زیادہ نہ کیے، اس دن کا مجھے کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اس نعمت کے بارے میں پتہ ہے، یا جو لوگ دنیا میں موجود ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں، بیماریوں میں گھر گئے ہیں، بڑھاپے نے جکڑ لیا ہے اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کو اپنی زندگی پر قلق ہے، افسوس ہے۔ کاش ہم نے اپنی جوانی کو برباد نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے اوقات کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے کچھ اچھے کام کر لیے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو لوگ چیخو پکاریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو دنیا میں جانے کے بعد پھر ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع کی قدر ہمیں نہیں ہے، اس موقع کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یوں ہی ہمارے 24 گھنٹے نکلتے چلے جا رہے ہیں، دیکھو کیسے سالوں پہ سال، سالوں پہ سال، سالوں پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد چند دنوں کے بعد یہ سال ابھی ختم ہو جائے گا، پھر ایک سال شروع ہو جائے گا، پھر وہ سال ختم ہو جائے گا، دوسرا سال شروع ہو جائے گا، پھر سال ختم ہو جائے گا، دوسرا سال شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہزاروں سال ہمارے سامنے آئے اور ہزاروں سال ہمارے سامنے کیا ہو گئے؟ گزر گئے، اور کئی سال ہمارے سامنے آئیں گے اور وہ کئی سال ہمارے سامنے سے گزر جائیں گے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ ان سالوں کے گزرنے سے اپنے آپ کے لیے عبرت کا سامان تیار کرے۔ بھئی کیا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو تمام تر ہدایات اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ملی ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا نظر بد لگی ہے کہ مسلمان اپنی ہدایات کو شاید کمتر اور حقیر سمجھ رہے ہیں یا کم سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان ہدایت پر ان کو عمل کرنا کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے۔ غیروں کی ہدایتیں ان کی زندگی میں آ رہی ہیں، غیروں کا کلچر ان کی زندگی میں آ رہا ہے، غیروں کی تہذیب اور غیروں کی تعلیمات ہم مسلمانوں کے اندر رائج ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی، مذہب اسلام سے بہتر اس دین اور مذہب اسلام سے بہتر کوئی مذہب دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو عین ہماری فطرت کے مطابق بنایا ہے، عین ہماری طبیعت کے مطابق بنایا ہے۔ جو ہمارا نیچر جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہماری فطرت جس چیز کی خواہش کرتی ہے، ہمارا نیچر جس چیز کو قبول کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ دین بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ مغربی تہذیب کے بہتے ہوئے سمندر میں غرق ہو کر کے دنیا نے انہی کی تہذیب کو تہذیب سمجھ لیا اور انہی کے کلچر کو کلچر سمجھ لیا۔ تو ابھی جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خرافاتیں اس دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے 25 دسمبر کو نہ جانے کیا کیا خرافاتیں غیر قوموں کی طرف سے ہوئی، ان میں ہمارے مسلمان بھی شریک ہوئے، اہل اسلام بھی شریک ہوئے، کلمہ پڑھنے والے بھی شریک ہوئے۔ ان کو نہیں پتا کہ ان تقریبات میں شریک ہونا، ان تقریبات کو منانا
اور ہیپی کرسمس ڈے بولنا، ہیپی مری بولنا، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پتا ان کو، اور پتا نہیں ہے، اس پر اتنا افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ کبھی انہوں نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم کبھی اپنے علماء سے پوچھے تو صحیح کہ کسی کو ہیپی میری کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں معلوم ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک بڑی مقدس شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ان کی سیرت کو اور ان کی چیزوں کو بیان کیا ہے، ان کی ماں کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور 2 اور 2 4 کی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، ان 3 خداؤں میں سے ایک خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نعوذ باللہ اگر ہم اس عقیدے کو مان لیتے ہیں، یا اس عقیدے کی ہم تعریف کر دیتے ہیں، یا اس عقیدے کی اگر ہم مبارکباد دے دیتے ہیں، تو ہم بھی ان کے اس عقیدے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ نہ جانے لاشعوری میں، انجان میں، غفلت اور لاپرواہی میں کتنے مسلمانوں نے اپنے عیسائی دوستوں کو ان کے اس 25 دسمبر کو مبارکباد پیش کی ہوگی، اور نہ جانے ان کے ایمان کا کیا ہوا ہوگا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں وہ مبارکباد کس حد تک قابل قبول ہے، اور کس حد تک اس مبارکباد کو دینا جائز ہے اور جائز نہیں ہے۔ نہیں پتا، ہماری قوم کو نہیں پتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ہم اس عقیدے سے ہٹتے ہیں تو ہم اسلام سے خارج اور باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی ایکتانیت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں۔ اگر ہم نے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کر دیا، بلا جھجک انسان اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کا یہی تو ایک بیسک عقیدہ ہے کہ تمام تر خوبیوں کے مالک اگر کوئی ذات ہے، تمام تر اوصاف اور صفات کی حامل اگر کوئی ذات ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی، نفع اور نقصان کی اگر کوئی ذات ہے، تو وہ تنہ تنہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو جب کبھی یہ جو دسمبر کا مہینہ آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، یہ تمام چیزیں ہماری ضرورتوں کے لیے بنائی ہیں، دونوں کے ذریعے حساب اور کتاب ہوتا ہے، دونوں چیزوں کے ذریعے دنیا کے اندر تاریخ رائج ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی ہماری قوم کو نہیں پتہ ہے۔ وہ تو اچھا ہے کہ محرم میں، اچھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ خرافاتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو محرم یاد رہ جاتا ہے، ورنہ ہماری قوم کو محرم بھی یاد نہ رہے، اور ہماری قوم کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ ہمارا اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا ہے اور ہمارا اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، نہیں پتہ چلے ہماری قوم کو۔ چند ایک خوبیوں کی وجہ سے اور چند ایک عبادتوں کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، محرم الحرام میں کچھ خرافاتیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارا مہینہ سال کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا، ورنہ ہماری قوم کو نہیں پتہ۔ زمانہ قدیم کے اندر تاریخوں کا رواج الگ الگ اندازوں میں ہوا کرتا تھا۔ کبھی کوئی کسی بادشاہ کی بادشاہ سے تاریخ یاد رکھا کرتا تھا کہ فلاں بادشاہ کو ان دنوں کے اندر بادشاہت ملی تھی، اس کے حساب سے لوگ اپنا حساب کرا کرتے تھے۔ کبھی کسی بادشاہ کی بادشاہت ختم ہو جاتی تھی یا اس کا انتقال ہو جاتا تھا، لوگ اس کے حساب سے تاریخ یاد رکھا کرتے تھے۔ یہودی بیت المقدس کی ویرانی سے تاریخ یاد رکھا کرتے تھے، اور عرب کے لوگ عام الفیل کے زمانے سے تاریخ یاد رکھا کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ یاد رکھتے ہیں، جو کہ عیسوی تاریخ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ رائج ہے اور اس کا رواج ہے۔ ہندو بھی اپنے اعتبار سے کچھ تاریخیں یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کی تاریخیں آگے پیچھے گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں، ان کے اپنے مفاد اور مقاصد کے تحت اتنی اعتبار والی نہیں ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اپنے ایک کیلنڈر کی ضرورت تھی، ایک تاریخ کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے ہماری اسلامی تاریخ کا کیا کیا؟ آغاز۔ آج ہماری قوم کو نہیں پتا، ہمارے علماء کو نہیں پتا، پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا، آپ یقین مانیں گے
کل مجھے ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا تو مجھے خود کو یہ بات نہیں پتا، میں قابل افسوس یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود مجھے افسوس ہوا کہ مجھے خود کل کیا تاریخ تھی اس کا علم نہیں تھا، کون سا مہینہ چل رہا ہے اس میں کنفیوز ہو رہا تھا کہ مہینہ کون سا ہے، جمادی الاخر ہے، آخرہ ہے کہ جمادی الاولیٰ ہے، اور تاریخ کتنی ہے، اس چیز میں کیا ہو رہا تھا آگے تھی۔ پھر سن میں کنفیوز ہوا 45 ہے کہ 46 ہے۔ تو اب جب میرے جیسا ایک انسان جس کی ذمہ داری بنتی ہے ان چیزوں کو یاد رکھنا، وہ اگر غفلت میں مبتلا ہے اس چیز کو لے کر کے، تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اپنے نجی کاموں میں، ہماری اپنی نجی چیزوں میں ہمیں اسلامی تاریخ کا رواج رکھنا چاہیے اور اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ اب تو ہماری شادی کے کارڈوں میں بھی ہماری اسلامی تاریخیں نہیں چھپتی ہیں، پہلے تو لوگ بیچارے چھپوا لیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں، ختم ہو گئی۔ بلکہ اب تو ایک اور زمانہ چلا ہے، پہلے تو کچھ لوگ اردو کو بھی اہمیت دیا کرتے تھے، اب تو اردو تو دور کی بات، صرف انگلش میں ہی کارڈ ہمارے تیار ہو رہا ہے۔ کسی کو انگلش پڑھنا یاد ہو نہ ہو، بیچارہ وہ صرف ٹائم ٹیبل دیکھ لیتا ہے کہ کون سی جگہ پروگرام ہے اور کتنے بجے سے اسٹارٹ ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا کلچر ہے، ہمیں اپنی تہذیب کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ کون سے دن کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو دونوں کا ذکر فرمایا، دونوں سے حساب اور کتاب ہوتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورج اور چاند دونوں حساب اور کتاب کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا الشمس والقمر حسبانا والشمس والقمر حسبانا، کہ سورج اور چاند یہ دونوں کیا ہیں، حساب کرنے کے لیے، گنتی لگانے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ، کہ مہینوں کی گنتی جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، دنیا کو، زمین اور آسمان کو بنایا، اس وقت سے کتنی ہے، 12 ہے۔ چاہے اسلامی مہینے ہوں وہ بھی کتنے ہوتے ہیں، 12، چاہے شمسی مہینے ہوں جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں وہ بھی کتنے ہیں، 12۔ دونوں کو اپنا اپنا کام ہے، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو منسلک کر دیا ہے، لیکن زیادہ آسانی اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کے اندر رکھی ہے۔ اس کے اندر لوجک ہے، مصلحتیں ہیں۔ بھائی سورج ہر روز ایک جیسے طلوع ہوتا ہے، کوئی بھی انسان سورج کو دیکھ کر کے تاریخ کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو ایک ترقی کا زمانہ ہے کہ 10 سال ایڈوانس میں کیلنڈر تیار ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں جب تک دنیا باقی رہے گی جب تک کا کیلنڈر تیار ہو سکتا ہے، لیکن چاند ایک ایسا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس کے اگلے مہینے یہ چاند 29واں ہوگا کہ 30واں ہوگا، اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ترقی کے زمانے کی وجہ سے، زمانے نے ترقی کرنے کی وجہ سے اب تو کیلنڈر کیا کر دیا، آسان کر دیا، کہ پہلے سے آپ تاریخ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ 2026 کے اندر کون سا دن کس تاریخ میں آئے گا اور کون سی تاریخ کس دن کے اندر آئے گی، اور 2050 میں اتوار کے روز کون سی تاریخ آئے گی اور کون سا پہلا مہینہ کون سے دن میں آئے گا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ سورج دیکھ کے آسانی سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ آج کتنی تاریخ ہوں گی اور کتنی تاریخ ہو سکتی ہے۔ لیکن چاند ایک ایسا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کو ہر جگہ کا رہنے والا انسان دیکھ کر کے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، جنگل میں رہتا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، جہاں کہیں بھی رہتا ہو، چاند کو دیکھ کر کے، چاند کی ہیبت کو دیکھ کر کے کہ چاند پتلا کتنا ہے، موٹا کتنا ہے، چوڑا کتنا ہے، لمبا کتنا ہے، اس کی شکلوں کو دیکھ کر کے یہ انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ چاند کی کتنی تاریخ ہو سکتی ہے، 5 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں، 2 ہو سکتی ہیں، 1 ہو سکتی ہے۔ 14ویں کا چاند فکس فائنل کر دیتا ہے کہ آج کتنی تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، 14ویں کا چاند ہے، 14 تاریخ ہے۔ پھر چاند کی دھیرے دھیرے جو ہے نا تاریخ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان لگا لیتا ہے کہ بھئی اب کیا ہے، چاند کی تاریخ اینڈ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری بے شمار عبادتوں کو منسلک کر دیا۔ ہم ان کو سب کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھ سکتے، صرف ہم اپنے 4 ارکان میں سے ایک رکن روزے کو اگر ہم سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ اس کو سیٹ کر دیا کہ چاند دیکھ کر کے آپ روزہ رکھو گے اور چاند دیکھ کر کے آپ روزہ رکھنا کیا کر دو گے، بند کر دو گے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ روزہ کبھی سردیوں میں آ رہا ہے، کبھی گرمیوں میں آ رہا ہے، کبھی بارش میں آ رہا ہے، کبھی پتر جھڑ میں آ رہا ہے، کبھی موسم بہار میں آ رہا ہے، ہر طرح ہر موسم میں آ رہا ہے، جو کہ انسان کو رکھنا کیا ہو رہا ہے، آسان ہو رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔
اگر اس کو شمسی تاریخوں سے، شمسی کا مطلب عیسوی تاریخوں سے متعین کر دیا جاتا تو دنیا کے آدھے لوگوں کے لیے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا، اور دنیا کے آدھے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کیا ہو جاتا؟ کیونکہ بعض علاقے کے لوگوں کو ہمیشہ روزہ گرمیوں میں ہی آتا اور بعض علاقے کے لوگوں کو روزہ ہمیشہ سردیوں میں ہی آتا. یہ آگے پیچھے موسم کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ نے روزے کا نظام کائے کے ساتھ رکھ دیا؟ چاند کے ساتھ رکھ دیا. نمازوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ رکھ دیا. کائے کے ساتھ؟ کیونکہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو دن میں پڑھی جاتی ہیں، کچھ نمازیں وہ ہیں جو کہ رات میں پڑھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ نمازوں کا نظام لگا دیا کہ سورج طلوع ہو جائے گا تو یہ ہوگا، اور سورج زوال ہو جائے گا تو پھر ظہر ہوگی، اور سورج جو ہے نا کسی بھی چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. سورج غروب ہو جائے گا تو جو ہے مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج کی جو ہے نا سرخی ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت کے اندر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. تو چاند اور سورج دونوں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب اور کتاب کے لیے بنایا ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کا حساب لگاتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے اسلامی مہینوں کو، اسلامی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں، جو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس سے ہماری بے شمار عبادتیں کیا ہیں؟ وابستہ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سال تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، تمام چیزیں ہوتی رہیں گی اور اس کے اندر خرافاتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ہم اہل اسلام کی مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خرافاتوں میں ہم کسی بھی طرح سے ملوث اور مبتلا نہ ہوں. ابھی دوسرا سال شروع ہوگا، میں نیا سال تو نہیں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے، حالانکہ نیا بھی کہہ دیں گے تو کوئی برائی نہیں ہے. چند دنوں کے بعد ایک اور سال شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھو 31 دسمبر کی رات میں کیا کیا خرافاتیں ہو رہی ہیں، اور ان خرافاتوں میں ہمارے اپنے مسلمان بھی شریک ہو رہے ہیں. اور یہ سلسلہ 25 دسمبر سے چلتا ہے. 25 دسمبر کو زور و شور پر رہتا ہے، پھر کچھ دنوں میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور 31 دسمبر کو سب کچھ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر ہونا چاہیے. جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام ہوتی ہیں. کباب، شباب، شراب اور جتنی بھی عیاشیاں اور جتنی بھی بےہودگیاں، بے حیائیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام اس رات کے اندر انجام دی جاتی ہیں. اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارے مسلمان اور نوجوان بھی ان برائیوں کے اندر کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے موقع پر. ہمارا مذہب ہمیں ان چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بھئی ہیپی نیو ایئرس کہنا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور عقل کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہیپی نیو ایئرس کہنے کے حقدار بن ہی نہیں سکتے. آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا. آپ کو افسوس کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں آپ نے کیا کمایا اور کیا گمایا، کیا پایا اور کیا کھویا. اس کا آپ کو احساس کرنا چاہیے. چاہے کہ آپ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئرس کہتے پھریں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے پھریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، اور خلفائے راشدین کی زندگی میں، اور علماء کی زندگی میں کبھی کسی میں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے کسی کو نئے سال کی مبارکباد دی ہو، نئے سال کے میسیجز کیے ہوں، نئے سال کے پیغامات بھیجے ہوں، اور نئے سال کے بارے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے مبارکباد پیش کی. بھئی ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے کہنے کی وجہ سے ہم تابعین کی اتباع کرتے ہیں، اور انہی کے کہنے کی وجہ سے ہم تبع تابعین کی اتباع کرتے ہیں. جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو انجام نہیں دیا تو ہم مسلمانوں کو بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام نہیں دینا چاہیے. ہمارے ارد گرد اگر ہمیں ایسا ہوتا ہوا ملتا ہے تو اس کو روکنا یہ ہماری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہمارا نیچر، ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب نہیں ہے. ہاں صحابہ کرام جب کبھی کسی موقع پر کسی سے ملنا ہوتا اور کسی نئے سال کی شروعات ہوتی یا کسی مہینے کی شروعات ہوتی تو ایک دعا ضرور آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ دعا صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس نئے سال میں امن و امان کے ساتھ داخل فرما دیجئے، ایمان اسلام کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس نئے سال میں شامل فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اس سال میں ہمیں داخل فرما دیجیے، اور شیطان کی بلاؤں سے حفاظت کے ساتھ
شیطان سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس کی پناہ کے ساتھ ہمیں کیا کر دیجئے، اس نئے سال میں داخل فرما دیجئے۔ یہ تو دعا کر لینا چاہیے انسان کو، لیکن مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو مبارکباد کے میسج کرنا، ایک دوسرے کو فون لگا کر کے مبارکباد پیش کرنا، یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہم نے سمجھ لی کہ نئے سال کے موقع پر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دینا ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کرنے کا کام ٹھیک یہ بھی سمجھنے کا ہے نا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہر روز ہمارے لیے محاسبہ کرنے کا دن ہے، لیکن کم سے کم سال میں ایک بار ضرور ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ دو باتیں ہیں ہمارے لیے کہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کیا کیا، اور آئندہ سال جو آنے والا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئندہ کے لیے ہمیں اپنا ایک نظریہ طے کرنا ہے، اور جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں نئے سال کے موقع پر، صرف یہ دو کام کرنے کے ہمارے پاس میں ہیں۔ گزشتہ ماضی کا محاسبہ جو گزر چکا، مستقبل فیوچر کے بارے میں لائے عمل طے کرنا کہ اب مجھے آنے والے دنوں کے اندر کیا کرنا ہے۔ بھئی ہر دنیا کے اندر جو تجارتی لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، کسی کی کوئی کمپنی ہے، کسی کی کوئی فیکٹری ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ اپنے نفع نقصان کا حساب لگاتے ہیں۔ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، نقصان ہوا تو اس نقصان کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں کہ نقصان ہوا کیوں، اس نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ فائدہ ہوا تو اس فائدے کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، مزید ان فائدہ پہنچانے والے پہلوؤں کو اور پوائنٹوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ان بزنس مینوں کے بزنس سے زیادہ قیمتی ہماری اپنی زندگی ہے۔ ان تاجر لوگوں سے زیادہ، ان کی تجارت سے زیادہ قیمتی کیا ہے، ہماری اپنی زندگی ہے۔ ان کمپنی والے، فیکٹری والے لوگوں کی فیکٹریوں سے زیادہ ہماری اپنی کیا ہے، زندگی قیمتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ یہ جو پورا سال گزرا ہے اس میں کچھ حوادثات، کچھ واقعات مجھے یاد ہیں کہ فلاں وقت میرے ساتھ بڑی دکھ دہ گھٹنا اور بڑا دکھت واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور فلاں موقع پر میرے لیے بڑا خوشی کا لمحہ تھا، بڑا خوشی کا موقع تھا، فلاں مہینے کے اندر مجھے یہ خوشی ملی ہے اور فلاں مہینے کے اندر مجھے یہ دکھ ملا ہے۔ یہ چند لمحات اور واقعات تو ہمیں یاد رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کے واقعات ہم نے کیوں فراموش کر دیے ہیں، ان کے اوپر غور کرنا ہے کہ ان لمحات کے علاوہ جو 365 دن ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں، کیا ہم نے ان میں کمایا، کیا ان میں ہم نے پایا، کیا ہم نے ان میں کھویا، کتنا ہمیں ملا۔ دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ دینی اعتبار سے ہم نے گزشتہ سال میں کتنا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا، اور دنیا کے اعتبار سے ہم نے کتنا کمایا اور کتنا کھویا، دونوں میں محاسبہ کرنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے دونوں کا۔ اور محاسبہ کرنے کے بعد ایک نئی شروعات کے ساتھ، ایک نئی کرن کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے کہ مجھے دینی اعتبار سے گزشتہ سال میں اتنا نقصان پہنچا، میں عشاء کی نماز کی پابندی نہیں کر پایا، میں فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر پایا، میں با جماعت نماز کی پابندی نہیں کر پایا، میں تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں کر پایا، میں گزشتہ مہینے کے روزے نہیں رکھ پایا، میں صحیح طریقے پر زکوٰۃ نہیں دے پایا، میں صدقہ اور خیرات نہیں کر پایا، میں نے فلاں کا دل دکھایا، فلاں پر ظلم کیا، فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں کا حق دبایا، فلاں کو میں نے مار پیٹ کی، فلاں کو گالی گلوچ کی۔ مجھے اپنی ان غلطیوں پر کیا ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ان چیزوں کی تلافی کروں گا، آئندہ ان چیزوں کو میں بالکلیہ نہیں کروں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو جتنی اس گزشتہ سال میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اتنی غلطیاں میں ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک دعا بڑی پیاری کل مجھے پڑھنے کو ملی، جب کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی دشمن مسلط ہو جائے، جب کبھی ہمیں کوئی گھبراہٹ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، جب کبھی ہمارا نفس اور شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، جب کبھی ہمارا دل بے چین ہو اور گناہوں کی طرف ہماری رغبت ہو، اور جب کبھی ہم کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہوں،
تو بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا رب انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ مدد حاصل کریں اور اپنے آپ کو سکون بخشیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، اے میرے رب میں لاچار ہوں، اے میرے رب میں کمزور ہوں، اے رب میرے سے ان چیزوں سے بچنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، تو میری مدد فرما دیجیے، تو کیا کر دیجیے؟ میری مدد فرما دیجیے۔ اس دعا کو یاد رکھیں، اپنی زبان میں کریں، قرآن کی آیات ہے اگر یاد ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں کمزور ہوں، میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر دیجیے۔ جب آیت یاد نہیں رہتی ہے اپنے الفاظ میں دعا کیجیے، اے اللہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اس سے بچنا میرے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے، آپ اپنی توفیق حال شامل فرما دیجیے تاکہ اس کام سے بچنا میرے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، اور یہ کام کرنا میرے لیے کیا ہو جائے؟ آسان۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے یہ جو کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں اس گزشتہ سال میں کر دی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے لمحات میرے پاس اپنی زندگی کے بچے، پتہ ہے ہم کتنا جی سکتے ہیں، کتنی ہماری عمر ہمیں ملی ہوئی ہے؟ نہیں پتا۔ اللہ کی قسم ہم غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے، تمہاری زندگی کا دھاگا کٹ جائے اور تمہاری موت واقع ہو جائے، اس سے پہلے تم اپنا کیا کر لو؟ محاسبہ کرو، اپنے بارے میں غور و فکر کر لو، کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمیں یہی رہنا ہے، مر کے نہیں جانا ہے، اور اگر مرنا ہے تو ہمیں اپنے کیے کا حساب اور کتاب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنی زندگی چینج کرنے کا کوئی فارمولا نہیں سوائے مسلمانوں۔ ہمارے پاس ایک ایسا فارمولا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی قسم تمام برائیاں چھوڑنے کے لیے فارمولا کافی۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس میں نہیں ہے۔ دنیا کی ہر قوم یہ تو مانتی ہے مرنا ہے، لیکن دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں مانتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر انسان مانتا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کے علاوہ یہ نہیں مانتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ حاضر ہونا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ان چیزوں کو کیا مانیں گے؟ تو اپنے مستقبل کا ایک نظریہ طے کرو، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، میری زندگی کے اور لمحات اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، موقع دیا ہے، اب میں اپنی نئی سال کی زندگی کو گزشتہ سال سے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، کیا کچھ میں اپنے اندر تبدیلیاں کر سکتا ہوں، کن برائیوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں، کن اچھائیوں کو اپنا سکتا ہوں، کن غلطیوں اور کوتاہیوں کو میں جو خراب چیزیں تھیں ان خراب چیزوں کو میں ختم کر کے اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو شامل کر سکتا ہوں۔ دیکھو انسان کے بس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پابند انسان کو احکامات کا بنایا جتنے احکامات وہ انجام دے سکتا ہے۔ زبردستی کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر نہیں تھوپا۔ اس لیے ابھی ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے، جو موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، گزشتہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنا ایک نظریہ، ایک چارٹ تیار کریں کہ یہ برائیاں میرے اندر اپنی پہلے کی زندگی میں پائی گئی ہیں، ان برائیوں کو انشاءاللہ میں آج سے کیا کرتا ہوں؟ چھوڑتا ہوں۔ یہ کمیاں کوتاہیاں میرے اندر گزشتہ زندگی میں پائی گئی ہیں، جو کچھ گزر چکا، اب میں اپنی زندگی نئے سرے سے کیا کر رہا ہوں؟ شروع کر رہا ہوں۔ کوشش کرے انسان، کوشش سے باہر کوئی چیز نہیں ہے کہ تمام تر برائیاں میں چھوڑوں گا اور تمام تر اچھائیاں میں اپناؤں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، احکامات کی پابندی کروں گا، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کروں گا، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کروں گا، اپنے بچے اور بچیوں کو دین سکھاؤں گا، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بناؤں گا، اور اپنی زندگی کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بناؤں گا۔ بہت آسان ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ سب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اب جو کچھ ہمارے لیے ہماری اپنی زندگی کے لمحات ہمیں بچے ہیں، تیرے احکامات کے مطابق، تیری رضا کے مطابق جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ تو ہماری آئندہ زندگی کو کیا کر دیجئے؟ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔